يبلغ مدحته القائلون ولا يحصين عما عدوا ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله قرص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وعدد صخور ميدان أرضه أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو إخلاص له نبي صفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد كرمه ومن كرمه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد عاده ومن عاده فقد عاده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد خير والبركة ومنتزل العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله ولعنهم في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صلوات بآواز بلند دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ تابش کا اپنی بارگاہ میں آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے اللہ خداؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات کو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما ہماری آنکھوں کو اتنا پاکیزہ کر کہ جب امام کا ظہور ہو تو ہم ان کے چہرے کی زیارت کر سکیں اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے سہارا درود کریں تو مل کے سارے بلند آواز میں عشرۂ محرم الحرام سن 1445 ہجری کی 8ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں اور جو عنوان اس عشرۂ اولا کے لیے مقرر کیا گیا وہ قیام و انتقام امیر مختار ثقفی علیہ السلام. یہ وہ عنوان ہے کہ جو ہر دور کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو مختار کو برا کہتے ہیں اور برا سمجھتے ہیں. کل بیان کیا تھا کہ امام محمد باقر کی پرسوں بیان کیا تھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں بعد از شہادت امیر مختار جب مختار کے بچے جوان ہو گئے تب مختار کے ایک بیٹے نے جناب امام باقر کی بارگاہ میں حاضر ہو کے امام کو سلام کیا اور اپنا تعارف کروایا. تو جناب امام باقر علیہ السلام نے اپنی مسند کو چھوڑ کر مختار کے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا اور سینے سے لگا کر کہا کہ خدا تمہارے باپ پر رحمت نازل کرے. کہا مولا میں ایک سوال کرنے آیا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ دنیا میرے باپ کو برا کہتی ہے. امام نے پوچھا کیا کہتی ہے دنیا تیرے باپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ دنیا میرے باپ کو کاذب کہتی ہے, کذاب کہتی ہے, جھوٹا کہتی ہے.
تو امام نے کہا کہ جو بھی ایسا کہہ رہا ہے خدا کی اس پر لعنت ہو، کیونکہ مختار وہ شخصیت ہے، توجہ رکھیے گا، مختار وہ شخصیت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھر 5 سال کے بعد شیرینی پکی تھی۔ مختار وہ شخصیت ہے کہ جس کی وجہ سے 5 سال کے بعد میرے بابا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ امام باقر نے کہا خدا رحمت نازل کرے تیرے بابا پر، تیرے بابا کے بھیجے ہوئے ہدیے سے میرے بابا نے میری ماں کا مہر ادا کیا۔ یہ ہے جناب مختار ثقفی۔ اور کل ایک مقام پر گفتگو آ کے رکی تھی کہ مختار کا خطبہ جو مختار نے منبر کوفہ سے دیا، کیا کہہ رہے تھے جناب مختار؟ جس کے ذہنوں میں ہے اور جس وہ تو صحیح ہے، لیکن جن کو نہیں یاد، جو نہیں تھے کل، ان کے لیے چند جملے یاد دہانی کے لیے جلدی سے دوہرا دوں۔ وقت نہایت کم ہے، لیکن توجہ رکھیے گا، بات سمجھ میں آئے تو اتنا بولیے گا کہ پتہ چل جائے کہ میرا خطاب شکیفہ کے امیروں سے نہیں، مدیر کے فقیروں سے۔ مختار نے منبر کوفہ پر آ کر کوفہ والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے اپنے ولی کی نصرت کا وعدہ کیا اور اس کے دشمنوں سے انتقام کا وعدہ کیا۔ وہ وعدہ آ چکا ہے، وہ امر جو اس کا ہے وہ آ گیا۔ اب مختار نے کہا کہ اے اللہ کے بندو، آؤ ہدایت والی بیعت کی طرف، آؤ ہدایت والی بیعت کی طرف۔ اور اس بیعت میں آنے کے بعد جو اس بیعت میں آنا چاہ رہا ہے، مختار اس سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ سنو، اس بیعت میں آنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ وہ شرطیں یہ ہیں کہ جنہوں نے محمد و آل محمد کا خون بہایا ان سے بدلہ لینا، ان کا خون بہانا ہے۔ پھر مختار نے کہا کہ قسم ہے اس اللہ کی کہ جس نے آسمان کو چھت کی طرح بنایا اور زمین کو وادیوں سے بھر دیا، تم نے علی اور اولاد علی کی بیعت کے بعد، توجہ رکھیے گا، تم نے کوفہ والوں سے مختار کہہ رہے، قسم کھانے کے بعد، خدا کی قسم کھانے کے بعد مختار کہہ رہے ہیں کہ تم نے علی اور اولاد علی کی بیعت کے بعد اس سے بہترین بیعت نہیں کی ہو۔ جناب مختار کہہ رہے ہیں کہ میں ملک گیری کے لیے نہیں آیا، میں تخت پر حکومت کرنے کے لیے نہیں آیا، توجہ رکھیے گا، میں ملک گیری کے لیے نہیں آیا، میں تخت پر حکومت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ جناب مختار کیوں آئے؟ اب وہ مختار اپنی زبانی بتا رہے ہیں۔ مختار کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے محمد اور آل محمد کا ایک قطرہ بھی خون بہایا میں ان پر مسلط کیا گیا، میں ان پر مسلط کیا گیا ہوں۔ جسے وہ یاد ہو آج سے 3 دن پہلے کی مجلس کہ میں نے مختار کے نام کے عدد گنوائے تھے اور خدا کے 3 ناموں کے عدد گنوائے تھے، اور یہ کہا تھا کہ خدا نے اپنے 3 ناموں کی تجلی مختار کے اندر بھر دی ہے۔ پہلا نام خدا کا منتقم، دوسرا نام قہار، توجہ ہے، پہلا منتقم، دوسرا قہار اور تیسرا قادر۔ منتقم کے عدد ہیں 630، قہار کے عدد ہیں 306 اور قادر کے عدد ہیں 305۔ یہ تینوں کے جب عدد ملائے تو بنتے ہیں 1241، اور مختار کے نام کے عدد بھی 1241 ہے۔ محمد والے محمد کہا میں ان پر مسلط کیا گیا ہوں جنہوں نے محمد اور آل محمد کا ایک قطرہ بھی خون بہایا۔ اب جناب مختار کہہ رہے ہیں کہ قسم ہے خدا کی، میں ایک ایک کر کے سب کو ماروں گا، جو علی کی تلوار سے بچ گئے ہیں میں انہیں بھی قتل کروں گا، جو علی کی تلوار سے بچ گئے ہیں میں ان سب کو بھی قتل کروں گا، اور میں اس بستی کے سارے گھروں کو آگ لگا دوں گا۔ مختار کہہ رہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امام حسین کا جو سامان اور ساز و سامان لوٹا گیا اس کے اندر مولا کا ایک اونٹ بھی تھا، امام حسین علیہ السلام،
شمر ملعون نے اس اونٹ کو نہر کر کے کوفہ کے کچھ گھروں میں اس کا گوشت بانٹ دیا۔ مختار نے اپنے جاسوسوں سے کہا کہ جاؤ اور جا کے پتہ کرو جس جس گھر میں اس اونٹ کا گوشت گیا تھا اس گھر کے باہر نشان لگا دو۔ جب سارے نشان لگا دیے گئے اور سارے گھروں کی نشاندہی ہو گئی تو جب جناب مختار کو پتہ چلا کہ سارے گھروں کی نشاندہی ہو گئی تو مختار نے حکم صادر کیا کہ سارے گھروں کو آگ لگا۔ مختار انتقام لے رہے ہیں صرف حسین کا نہیں بلکہ جن چیزوں کو لوٹا گیا ہے حسین کے سامان میں سے ان کا بھی انتقام لے رہے ہیں۔ صرف 18 مہینے حکومت کی ہے مختار نے اور 18 مہینے میں 3,83,000 قاتلوں کو فنار کیا۔ مل کے بلند آواز اور حضرت مختار علیہ السلام نعرہ سلام۔ توجہ ہے آپ صاحبان؟ جناب مختار خطبہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، توجہ رکھیے، چند جملے رہ گئے مختار کے خطبے کے۔ مختار کیا کہہ رہے ہیں کہ میں محمد و آل محمد کے خون کا ایک قطرہ بھی بہانے والوں پر مسلط کیا گیا۔ میں محمد و آل محمد کا خون کا بدلہ لینے آیا ہوں، بدلہ لینے آیا ہوں، ایک ایک کو قتل کروں گا۔ میں نے فرمان محمد پر لبیک کہہ دیا، نبی اللہ کے نبی کے بیٹے کا خون کا بدلہ لوں گا۔ مختار منبر سے کہہ رہے ہیں اور مختار نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھے بصیرت عطا کی اور میری عقل کو کامل کر دیا۔ یہ عقل کو کامل کس نے کیا؟ جناب مختار کی۔ پہلی چند تقریروں میں بتا چکا کہ امیر المومنین جناب مختار کا 55 ہے اور 2 سے 3 سال کے ہیں جناب مختار۔ جب جناب عبیدہ جناب مختار کو لے کے امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور امیر المومنین نے اپنے زانوں پر بٹھایا مختار کو، اور زانوں پر بٹھانے کے بعد مختار کے گھنگرالے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کیا امیر المومنین نے۔ چند لمحات جب ہاتھ پھیر چکے تو چند لمحوں بعد عبیدہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے عبیدہ، ہم نے تمہارے بیٹے کی عقل کو کامل کر دیا۔ تو مختار کیا کہہ رہے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کہ جس نے مجھے بصیرت عطا کی، جس نے میری عقل کو کامل کیا۔ کون ہے مختار؟ یہ وہی مختار ہے کہ جب ابن زیاد کئی دفعہ جلاد کو بلا کر مختار کو قتل کرنے کا حکم دے چکا، تو مختار کو جتنی دفعہ اس نے حکم دیا قتل کرنے کا، مختار کو زندان سے نکال کر دربار میں لاتا اور کہتا کہ مختار ہم تمہیں قتل کرنے کے لیے لائے ہیں، تو مختار کہا مارتے، مختار ہنستے اور ہنسنے کے بعد کہتے کہ ویسے تو تو مجھے مار نہیں سکتا، توجہ، ویسے تو تو مجھے مار نہیں سکتا، لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ تو مجھے مار لے گا تو وہ ذات مجھے دوبارہ زندہ کر دے گی۔ اگر تو مجھے مار بھی دے گا تو وہ ذات مجھے دوبارہ زندہ کر دے گی، اس لیے کہ میں نے حسین کے خون کا بدلہ لینا۔ جب آخری مرتبہ مختار کو اس نے زندان سے نکالا اور زندان سے نکالنے کے بعد، اور مختار کی دہشت اتنی دہشت تھی علی کے شعر کی کہ زنجیروں میں جکڑے ہوتے تھے جناب مختار، اور 70 سے زائد آدمی ایک آدمی کو لینے کے لیے زندان سے نکالنے کے لیے جاتے تھے۔ جب آخری مرتبہ 70 سے زائد آدمی زندان کے دروازے پر پہنچے اور مختار کو زندان سے نکالا، توجہ رکھیے گا، زندان سے نکالا مختار کو، مختار زندان سے باہر نکلے، اتنے آدمیوں کو دیکھا تو کہنے لگے ایک کو لینے اتنے سارے آئے؟ کہ مختار ہم جانتے ہیں تو علی کا شعر ہے، ہم جانتے ہیں تو علی کا شعر ہے۔ مختار نے کہا اچھا اگر اتنے آئے ہو لینے، مجھے لینے آئے ہو تو پھر میری مرضی سے چلنا پڑے گا۔ کیا مطلب مختار؟ انہوں نے کہا کیا مطلب مختار؟ تو مختار کہنے لگے کہ سنو، لینے تم مجھے آئے ہو لیکن آگے میں چلوں گا، پیچھے تم چلو گے۔ زنجیروں میں جکڑے ہیں مختار، اور سپاہی جانتے ہیں کہ زنجیروں میں جکڑے ہیں، بغیر
اسلحے کے ہے مختار، چاہے تو قتل کر سکتے ہیں مختار، لیکن کسی کی جرت نہیں ہے کہ مختار کے آگے سے کچھ بولے۔ ان کا مختار ٹھیک ہے، مختار آگے آگے اور سپاہی سارے پیچھے پیچھے۔ ادھر ابن زیاد نے حکم دیا کہ خبردار جب مختار دربار میں آئے تو کوئی مختار کو سلام نہ کرے، مختار جب دربار میں آئے تو کوئی سلام نہ کرے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی علی کے شیر نے دربار میں قدم رکھا، وہ جس نے حکم دیا تھا سب سے پہلے کھڑے ہو کے اس نے سلام کیا اور کہنے لگا مختار میرا سلام۔ جب اس کو دیکھا کہ جس نے حکم صادر کیا تھا تو پھر پورے دربار نے سلام کیا کہ مختار میرا سلام، مختار میرا سلام، مختار میرا سلام، پورے دربار میں مختار میرا سلام۔ ابن زیاد نے کہا مختار ہم نے حسین کو قتل کر دیا، ہم نے حسین کو مار دیا، چھوڑ دے حسین کی بیعت، اب تو حسین بھی نہیں رہا، کیا کرے گا تو جی کر؟ میں نے تجھے قتل کرنے کے لیے بلایا۔ جناب مختار کو جلال آیا تو جلال میں ناد علی پڑھ کے انگڑائی لی تو سارے جسم کے زیور ٹوٹ کے زمین پر گر گئے، ساری زنجیریں ساری بیڑیاں ٹوٹ کر زمین پر گر گئیں۔ جلال میں جناب مختار نے پورے دربار کا چکر لگایا تو پورا دربار خالی ہو گیا۔ جب پورا دربار خالی ہو گیا اور ابن زیاد تنہا تخت پر بیٹھا تھا تو جناب مختار بالکل تخت کے قریب آئے، اس کو گریبان سے پکڑ کے تخت سے زمین پر پٹکا اور پٹکنے کے بعد اس کے سینے پر اپنا پیر رکھ کے جناب مختار کہتے ہیں کہ بچپن میں وہ جو کل کا مالک علی، وہ علی کہ جو ہونے سے ہونے کو پہلے جانتا ہے، وہ علی جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہے، وہ علی جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راز جانتا ہے، وہ علی جو کائنات کا مالک ہے، وہ علی جو امام المتقین ہے، وہ علی جو حبل اللہ المتین ہے، اس علی نے بچپن میں بیٹھ کے مجھے اپنی گود میں بٹھا کر کہا تھا کہ مختار تو 3,83,000 دشمنوں کو قتل کرے گا، ابھی میں نے تجھ جیسا ایک نہیں مارا، تو مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، تو مجھے مارے۔ اس نے کہا مختار، اور اس نے یہ سوچ کے مختار کو رہا کیا کہ اب تو حسین مارے گئے، اب اکیلا مختار کیا کر لے گا، لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ مختار کیا کیا کریں گے، اس لیے کہ مولا علی کا حکم تھا کہ مختار کیا کیا کریں گے۔ اور مختار کو جب رہا کیا گیا اور مختار نے قیام کیا تو قیام کرنے کے بعد انتقام لینا شروع کیا مختار۔ کبھی ہرملا کو پکڑ رہے ہیں، کبھی عمر سعد کو پکڑ رہے ہیں، کبھی شمر کو پکڑ رہے ہیں، سب کا بدلہ لے رہے ہیں۔ ہاں عزیزوں، ایک کا بدلہ لیا ہے مختار، علی اکبر کے بھی قاتل کو قتل کیا، علی اصغر کے قاتل کو بھی قتل کیا، عباس کے قاتل کو بھی قتل کیا، حسین کو تماچا مارنے والے کو بھی قتل کیا ہے، حسین کا سر کاٹنے والے کو بھی قتل کیا ہے، قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑانے والوں کو بھی قتل کیا ہے۔ 28 صفر 50 ہجری، 26 صفر 50 ہجری قاسم کے بابا امام حسن کو زہر ملی، 2 دن رسول کا نواسہ تڑپتا رہا۔ عزادارو، شب 28 جناب امام حسن نانا کی اور ماں کی قبر سے جدا ہونے کے بعد جب گھر پہنچے تو گھر کے دروازے پر دستک دی۔ جب دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ تو آواز دے کے کہا، ام فروا دروازہ کھولو، میں حسن ابن علی۔ بیوی نے دروازہ کھولا، امام گھر کے اندر داخل ہوئے، اپنے بستر پر آئے، آواز دے کے کہا، ام فروا میرے بیٹے قاسم کو لاؤ۔ اور عزادارو ایک جملہ سنو گے، 3 امام ایسے ہیں کہ جن کی شہادت کے وقت ان کی اولاد کی عمر 3 یا 4 برس تھی۔ امیر المومنین کی شہادت کے وقت امیر المومنین کی سب سے چھوٹی بیٹی جناب خدیجہ، جن کا روزہ آج بھی امام کے گھر کے سامنے، کوفہ میں امام کے گھر کے بالکل سامنے بنا ہے۔ شہادت امیر المومنین کے 3 دن کے بعد بابا کو روتے روتے اس دنیا سے چلی گئی۔
امام حسن کی شہادت کے وقت 4 برس کے تھے شہزادہ قاسم، اور حسین کی شہادت کے وقت 4 برس کی تھی سکینہ۔ عزادارو، شہزادہ قاسم کی یتیمی امام حسن نے امام حسین کو بلایا، اور بلانے کے بعد شہزادے کا ہاتھ بھائی کے ہاتھ پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا کہ حسین میرے لال قاسم کا دھیان رکھنا۔ عزادارو، جب حسین واپس گئے، جب مولا کو بلانے سے پہلے جناب ام فروا سے وصیت کر رہے تھے، تو وصیت کرتے کرتے ایک خط کو نکالا اور خط کو تعویذ میں باندھ کر شہزادے کے ہاتھ پر باندھا۔ شہزادے کے بازو پر تعویذ باندھنے کے بعد کہا کہ ام فروا، جب ضرورت پڑے نا میرے حسین کو تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ عزادارو، 50 ہجری شہادت ہو گئی امام حسن کی، وقت گزرتا رہا، 61 ہجری 10 محرم آ گئی، خیموں میں الاتش الاتش کی صدائیں ہیں۔ حسین کبھی حر کا لاشا اٹھا رہے ہیں، کبھی علی ابن حر کا لاشا اٹھا رہے ہیں، کبھی اونا محمد کا لاشا اٹھا رہے ہیں، کبھی حبیب کا لاشا، کبھی جون کا لاشا، کبھی وہاب قلبی کا لاشا، اور جس کا لاشا اٹھانے جاتے ہیں سر سے لے کر پیر تک زخمی ہو کر واپس آتے ہیں حسین۔ لہو میں ڈوبا ہوا ہے زہرا کا لال۔ عزادارو، شہزادہ قاسم پہلی مرتبہ آئے، کربلا کے میدان میں اجازت لینے پہلی مرتبہ آئے، اور آ کے کہا کہ چچا جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ عزادارو، آواز دے کے کہا قاسم کیسے جانے دوں، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو۔ عزادارو، روایات کہتی ہیں کہ کربلا کے میدان میں واحد شہید ہے قاسم کہ جس نے 19 مرتبہ اجازت مانگی ہے میدان میں جانے کی۔ جی بھر کے گریہ کرنا، کیا پتا کس کے پہلو میں آج قاسم کا بابا بیٹھا ہو، آج امام حسن کو پرسا دینا ہے۔ عزادارو، شہزادہ قاسم بار بار اجازت لینے آ رہے ہیں، اسی درمیان عباس اور علی اکبر خیموں کا پہرا دیتے ہوئے دونوں کے گھوڑے جب آپس میں قریب آئے تو جناب عباس نے آواز دے کے کہا کہ اکبر کل صبح سب سے پہلے میدان میں میں چلا جاؤں گا۔ تو شہزادہ علی اکبر کی آواز آئی کہ چچا کل میدان میں سب سے پہلے آپ نہ جائیے گا، اس لیے کہ اگر آپ میدان میں چلے گئے تو آپ کے جانے سے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، سب سے پہلے میدان میں میں جاؤں گا۔ جناب عباس کی آواز آئی علی اکبر کل میدان میں سب سے پہلے تم نہ جانا، اس لیے کہ اگر تم چلے گئے تو میرے مولا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ ابھی دونوں میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اپنا خیمہ چھوڑ کے جناب قاسم باہر آئے اور دونوں کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے کہ چچا عباس نہ پہلے آپ جائیے گا، بھیا علی اکبر نہ پہلے آپ جائیے گا، سب سے پہلے میدان میں میں جاؤں گا، اس لیے کہ میرے جانے سے نہ تو کسی کی کمر ٹوٹے گی اور نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا۔ یہ جملہ سنا حسین نے مسلح چھوڑا اور دوڑتے ہوئے قاسم کو سینے سے لگا کے کہا قاسم تمہیں کس نے کہا کہ تمہارے جانے سے نہ کمر ٹوٹے گی نہ آنکھوں کا نور جائے گا، میرے لال تیرے جانے سے تو میری کمر بھی ٹوٹ جائے گی اور میری آنکھوں کا نور بھی چلا۔ 19 مرتبہ اجازت لینے کے بعد جب 19ویں مرتبہ آئے تو مولا نے اجازت نہ دی، خیمے کے باہر آ کے سب گھٹنوں پہ سر رکھ کے رونا شروع کیا۔ ماں نے پردہ ہٹایا تو آواز دے کے کہا قاسم ابھی تک زندہ ہو، انو محمد کے لاشیں آ چکے۔ آواز دے کے کہا اماں چچا سے 19 مرتبہ اجازت لے چکا لیکن میدان میں نہیں جانے دیتے۔ قاسم میں جانتی ہوں اجازت کیسے ملے گی۔ بیٹے کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد مولا کے سامنے آئی، مولا نے آتے ہوئے دیکھا تو آواز دے کے کہا بھابھی آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی، مجھے بلا لیا ہوتا۔ عزاداروں کہا حسین
ذرا قاسم کے ہاتھ سے یہ خط کھول کے پڑھنا، تمہارے بھیا نے جاتے ہوئے مجھے دیا تھا کہ جب حسین کو ضرورت پڑے تو یہ میرا خط حسین کو دے دینا۔ عزادارو قاسم کے ہاتھ سے خط کھولا، حسین نے اپنی آنکھوں سے لگایا اور خط پڑھنے کے بعد شہزادے کو تیار کیا، عباس نے گھوڑے پہ سوار کرایا۔ اتنے چھوٹے تھے کہ ابھی بڑی مشکل سے رکابوں میں پیر پہنچے۔ عزادارو جناب عباس نے زین پر سوار کرایا، آواز دے کے کہا قاسم پہلی مرتبہ میدان میں جا رہے ہو، میں ریت کے ٹیلے پر کھڑے ہوں گا اور میری طرف دیکھتے رہنا، جیسے جیسے میں اشارہ کروں ویسے ویسے لڑتے رہنا۔ عزادارو شہزادہ قاسم نے تلوار اٹھائی اور میدان میں پہنچے۔ ارزق شامی کے 4 بیٹوں کو فنار کیا، ارزق آیا، ارزق کو فنار کیا۔ جب ارزق جیسے پہلوان کو فنار کیا تو عمر سعد کی آواز آئی، یہ حسن کا بیٹا ہے، یہ عباس کا شاگرد ہے، یہ علی کا پوتا ہے، اس کو گھیر کے مارو۔ عزادارو گھیرا گیا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار سے وار کیا۔ قاسم نے زین چھوڑی، آواز دے کے کہا السلام علیکہ یا باب للہ الحسین۔ حسین اور عباس دوڑے، عمر سعد کی آواز آئی، حسین کے آنے سے پہلے مشرق کے گھوڑے مغرب میں، مغرب کے گھوڑے مشرق میں۔ عزادارو قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے، حسن کا یتیم گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے پامال ہوا۔ حسین مقتل میں پہنچے، لاشے کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ جب لاشا نہ ملا تو آواز دے کے کہا قاسم کہاں پر ہو، مجھے آواز دو۔ جب 3 مرتبہ جب بلانے پر آواز نہ آئی تو آواز دے کے کہا قاسم میں امام بن کر حکم دیتا ہوں، مجھے آواز دو۔ عزادارو حسین کی غربت، جیسے ہی امام بن کے حکم دیا، مقتل میں کبھی دائیں جانب سے آواز آئی، کبھی بائیں جانب سے آواز آئی، کبھی پیچھے سے آواز آئی، چچا آپ کا قاسم۔ عزادارو حسین نے لاشے کے ٹکڑے جمع کرنا شروع کیے۔ عزادارو لاشے کے ٹکڑے جمع کر رہے ہیں۔ ایک روایت ہے، یہاں پہ 2 روایتیں ملتی ہیں۔ پہلی یہ کہ شہزادے کے ٹکڑے جمع کروانے میں مولا کی مدد جناب عباس نے کی۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ مولا ٹکڑے جمع کر رہے تھے تو ایک ہاتھ آتا اور ٹکڑا گٹھڑی میں رکھ دیتا، ایک ہاتھ آتا اور ٹکڑا گٹھڑی میں رکھ دیتا۔ آخری جملہ منبر حوالے، حسین نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، آواز دے کے کہا ہے مدد کرنے والے تو کون ہے؟ آواز آئی حسین مجھے پہچان، میں تیرا بھائی حسن۔ اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم۔